تو میرے بھائی لوگوں کیسے آپ سب، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرے بھائیوں فرقہ واریت اور فتنہ واریت کس طرح سے بھائی پھیلی پڑی ہے. اور بھائی ہم آج بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے ٹاپک دیکھ ہی لیا ہے کہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں میرے بھائیوں کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں اور ایک نبی کی امت میں ہیں، ٹھیک ہے. اور شیعہ اور جو سنی میں آج کے وقت کے شیعہ اور سنی کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی ہم اس میں بھی بات کریں گے کہ شیعہ اور سنی میں آخر ایک امت، نبی کی جو ایک امت تھی نبی کے جانے کے بعد میں، شیعہ اور سنی میں کیسے بڑھ گئی. اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک نبی کی امت میں ہیں. اور آج کے وقت کے مسلمانوں میں جو اختلاف ہے شیعہ اور سنی کے، وہ ہے علمی اختلاف. جس کے پاس جس طرح کا علم ہے، ہسٹری کا علم ہے، وہ اس طرح سے اپنا عقیدہ جو ہے رکھتا ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شیعہ اور سنی میں ایک نبی کی امت کیسے بٹی. نبی کریم گدی رقم کے مقام پر اعلان کر کے چلے گئے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جن لوگوں نے امام علی کو اپنا لیڈر مانا، نبی بطور نبی کے اعلان کے جو ہے، نبی کے اعلان کو مانتے ہوئے جس انسان نے، جس مسلمان نے مولا علی کو اپنا خلیفہ، اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا سردار، اپنا لیڈر مانا، تو وہ لوگ کہلائے شیعان علی. پھر اس کے بعد میں انہوں نے فالو کیا امام حسن، پھر امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی الرضا، ٹھیک ہے، امام تقی، امام نقی، امام العسکری اور امام المہدی، جس کی آج پوری امت بے صبری سے جن کا انتظار کر رہی ہے، امام مہدی علیہ السلام. تو یہ جو ہے شیعوں کے 12 امام. پہلے جو نام تھا نا شیعان علی کہا جاتا تھا، اب وہ شارٹ کر کے شیعہ ہو گیا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ورڈ سے نا کافی مسلمانوں کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نفرت کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں شدید نفرت کا دور چل رہا ہے، جو شیعان علی کے خلاف میں بھائی نفرت پھیلائی جا رہی ہے نا. اور وہ منافق ایسے، اصل میں ہم بات کرتے ہیں سنی کون ہوتے ہیں. سنی وہ لوگ میرے بھائیوں جنہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں اور تدفین کی تیاری چل رہی تھی، ٹھیک ہے، کفن دفن کی تیاری چل رہی تھی، تب ثقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوتا ہے. جو صحابہ کرام تھے اس وقت، تو ان لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ امت کا لیڈر کون بنے گا. حالانکہ نبی غدیر قوم میں بتا کر چلے گئے تھے کلیئر کہ علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور حدیث نمبر 3312 ہے صحیح بخاری کی کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. تو کلیئر بالکل کٹ اعلان تھا، ٹھیک ہے. جو شیعان علی مانتے، جو کہ بھائی میں بھی مانتا ہوں، برحق اعلان یہی تھا جو تھی بھائی پہلی خلافت کا حق. اور نبی کی حدیث بھی ہے کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. اللہ کی کتاب تمہیں سیدھا حق کا راستہ دکھائے گی، ٹھیک ہے، میری اہل بیت اس پر عمل کر کے دکھائے گی. تو میرے بھائیوں نبی نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی قرآن سمجھنا آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھنا آئے تو قرآن سے پوچھو. اب بات کرتے ہیں ثقیفہ بنی ساعدہ کے واقعے کی. تو صحابہ کے اختلاف ہوتا ہے کہ امت کے بعد لیڈرشپ کون سنبھالے گا. تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ لوگ گئے ثقیفہ بنی ساعدہ میں اور باقاعدہ جلد بازی میں جو بیعت کی گئی، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، ان کو بطور خلیفہ چن لیا گیا. پھر اس کے بعد میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کو نامزد کر کے چلے گئے. پھر حضرت عمر بھائی 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کر اس میں حضرت عثمان کو چن لیا گیا. اس وقت مولا علی کو نہیں چنا گیا. پھر چوتھی خلافت کا دور آتا ہے جب حضرت عثمان کا قتل ہو جاتا ہے، تب چوتھی خلافت کا دور آتا ہے. پھر اس وقت 5 دن تک امت کا بھائی کوئی خلیفہ نہیں تھا. پھر مولا علی کو بھائی خلیفہ چنا گیا جبرن، اور امت میں بھائی اس وقت پھوٹ پڑ چکی تھی. پھر آپ جانتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اس طرح کی جنگ ہوئی. پھر اس کے بعد میں خلافت کا آپ دیکھیے سلسلہ کہاں تک پہنچا. سب سے پہلے ابوبکر، عمر، عثمان، پھر اس کے بعد میں میرے بھائیوں مولا علی علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں کل 6 مہینے کے لیے امام حسن، پھر امیر معاویہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں معاویہ کا بیٹا یزید، پھر یزید کا بیٹا، پھر معاویہ، پھر مروان بن حکم. تو دیکھیے میرے بھائی مروان بن حکم جیسے لوگ، جسے رسول اللہ نے اپنی ہی زندگی میں مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، مروان کو اور اس کے باپ کو حکم کو، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ بھی بھائی خلیفہ رہے ہیں جس نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے. تو جب ہم اس طرح کی تاریخ پڑھتے ہیں نا اپنی، تو بڑا بھائی دل دکھتا ہے. اور آج وہی یزیدی فتنہ جو ہے چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کی محبت سے دور کر رہا ہے.
تو میرے بھائیوں نبی کے کال پر عمل کریں سختی سے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اہل بیت. اللہ کی کتاب کو تھامے رہیں پر اہل بیت کو تھامے رہیں. قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھیں, اہل بیت سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھیں. السلام علیکم. ویڈیو کیسی لگی لائک کریں, شیئر کریں.